السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرنچ فٹ بالر فرینک ریبری وہ 7 اپریل 1983 کو فرانس کے شہر کے ایک غریب مسیحی گھرانے میں پیدا ہوا۔ والد فرانک کوئس ریبری تعمیراتی کام کرنے والا مزدور تھا اور والدہ میری پیر بھی محنت مزدوری کرتی تھی۔ جب اس کی عمر 2 برس ہوئی تو وہ فیملی کے ساتھ ایک خوفناک حادثے کا شکار ہوا، جس سے چہرے کا ایک حصہ بری طرح مسخ ہو گیا۔ اسے 100 ٹانکے لگائے گئے۔ بعد میں ایک بدنما داغ اس کے چہرے کا حصہ بن گیا۔ یہ ایک مستقل روگ تھا۔ بچے اسکول میں اس کا مذاق اڑاتے، لیکن ان میں سے کچھ مسلم گھرانوں کے کلاس فیلوز بھی تھے۔ وہ مذاق اڑانے کے بجائے اپنے ساتھی سے ہمدردی کا اظہار کرتے۔ یہی سے اسلام سے متعلق اس کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہوا۔ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ بدنما داغی بچہ بڑا ہو کر دنیا میں نام کمائے گا اور اس کا شمار دنیا کے بہترین کھلاڑیوں میں ہوگا۔ وہ 10 برس تک دنیائے فٹ بال پر راج کرے گا۔ وہ 6 برس کی عمر میں ہی مقامی کلب کا حصہ بنا اور پھر مڑ کر نہیں دیکھا۔ کامیابیوں کے زینے چڑھتا گیا، یہاں تک کہ اسے فرانس کی قومی ٹیم کے لیے ریڑھ کی ہڈی قرار دیا جانے لگا۔ اس نے جرمن کلب بائرن میونخ کو بھی عروج بخشا۔ فٹ بال کی تاریخ کے کئی ریکارڈ قائم کیے۔ دنیا اسے فرانک ریبری کے نام سے جانتی ہے، جو اب بلال یوسف محمد بن چکا ہے۔ ابھی فرانک ریبری کے کیریئر کا آغاز ہی تھا کہ اس نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا۔ چند برس بعد 2006 میں اس نے استنبول کی ایک مسجد میں کلمہ پڑھ لیا۔ بعد میں واہبہ نامی ایک الجزائری مسلم خاتون سے شادی کر لی۔ اپنے ایک انٹرویو میں بلال یوسف محمد کا کہنا تھا کہ میرا زیادہ تر وقت مسلمانوں کے ساتھ گزرا ہے، لیکن اس میں میری اپنی مرضی شامل ہے۔ مجھے کسی نے اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ یاد رہے کہ ایک وقت تھا کہ یورپی ٹیموں میں ایک بھی مسلمان کھلاڑی نہیں تھا۔ یورپ جس پہلے مسلم کھلاڑی سے آشنا ہوا وہ محمد علی عمار تھا۔ 1992 میں پریمیئر لیگ کا آغاز ہوا تو اس وقت لیگ میں صرف یہی ایک مسلمان فٹ بالر تھا، جو ٹوٹنہم کا مڈ فیلڈر تھا۔ اسلام کس تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ 30 برس بعد اب 40 مسلم کھلاڑی اپنی پرفارمنس کی بدولت تہلکہ مچا رہے ہیں۔ اسپین سے تعلق رکھنے والے محمد علی عمار نعیم کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کی وجہ شہرت 1993 AF کپ کے کوارٹر فائنل میں مانچسٹر سٹی کے خلاف ہیٹرک تھی، جس میں انہوں نے عمدہ پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹوٹنہم کو مانچسٹر سٹی کے خلاف سب سے بڑی کامیابی دلائی تھی۔ مانچسٹر سٹی کی اس ناکامی پر اسٹیڈیم میں ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی تھی۔ بہرحال بات دور نکل گئی۔ ہم فرانک ریبری کی بات کر رہے تھے۔ یورپی دنیا میں دھوم مچانے والے فرانس کے نامور فٹ بالر فرینک ریبری جرمن کلب بائرن میونخ کی جانب سے کھیلتے رہے ہیں۔ 2014 کے برازیل ورلڈ کپ میں جب فرانس ٹیم کوالیفائی نہ کر سکی تو اس نے دل برداشتہ ہو کر اچانک ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ پھر 2019 میں بائرن سے بھی معاہدہ ختم کر کے اطالوی کلب سے وابستہ ہو گیا اور اب اسی کے ساتھ کھیلتا ہے، بلکہ بچوں کے ساتھ اٹلی میں ہی مقیم ہے۔
ریبری کے 5 بچے ہیں، 2 بیٹے سیف الاسلام اور محمد، اور 3 بیٹیاں ہیں، حضیہ، کلثوم اور شاہنیز ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ مذہب میرا ذاتی معاملہ ہے۔ میرا یقین ہے کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میں بہت مضبوط بن گیا ہوں۔ میں ذہنی اور جسمانی طور پر مضبوط ہو گیا ہوں۔ بلال یوسف بیت اللہ کی زیارت بھی کر چکے ہیں۔ بلال کو 2013 فیفا بیلین ڈی ایوارڈ کے لیے دنیائے فٹ بال میں حکمرانی کرنے والے میسی اور رونالڈو کے ساتھ شارٹ لسٹ میں شامل کیا گیا تھا، جس میں اس نے 3ری پوزیشن حاصل کی۔ وہ دنیا کا پہلا فٹ بالر ہے جس کو 3 بار جرمن فٹ بالر آف دی ایئر اور فرنچ پلیئر آف دی ایئر ایوارڈز جیتنے کا اعزاز حاصل ہے۔ وہ یویفا بیسٹ پلیئر کا ایوارڈ بھی جیت چکا ہے۔ 2013 میں دی گارڈین نے دنیا کے بہترین کھلاڑیوں کی فہرست جاری کی تھی، جس میں وہ 4تھے نمبر پر تھا۔ بلال یوسف محمد اب اٹلی کے شہر فلورنس میں $10 ملین کی لاگت سے ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کروا رہے ہیں۔ یہ رقم پاکستانی کرنسی میں 2 ارب 36 کروڑ 2 لاکھ 23 ہزار روپے کی برابر ہے۔ دوستو اسی طرح ایک اور نوجوان محمد ہاشم کے قبول اسلام کی کہانی بھی سنی۔ میں نے جس وقت اسلام کے بارے میں مطالعہ شروع کیا تو اس وقت اسلام میرے سامنے ایک تھیوری کی شکل میں تھا۔ میرے سامنے صحابہ کا کردار تھا، ان کے ایمان افروز واقعات تھے، حق کے لیے مر مٹنے کا جذبہ تھا۔ جب میں مسلمان ہوا اور مسلمانوں کے درمیان رہنے لگا تو میں نے یہ طے کیا کہ مجھے اسلام سے اس کے اصولوں کی بنا پر محبت ہے۔ اگر میں مسلم قوم کو دیکھوں گا تو شاید میرا اسلام پر باقی رہنا مشکل ہو، مجھے شاید مرتد ہونا پڑے۔ یہ ایک نوجوان کے الفاظ ہیں جس سے چند ماہ قبل احقر نے ملاقات کی، اور اس کی قبول اسلام کی تفصیلی داستان سننا چاہیے۔ محمد ہاشم سابق نام پرشاد سنگھ نے 2 سال قبل اسلام قبول کیا۔ گفتگو کے دوران محمد ہاشم کے لب و لہجے سے ایمانی حرارت جھلک رہی تھی۔ طویل القامت، نہایت ہی وجیح چہرہ رکھنے والے نوجوان کے دل و دماغ میں اسلام گھر کر چکا ہے۔ اس نوجوان کی داستان بڑی عبرت انگیز ہے اور اس میں ہم مسلمانوں کے لیے کئی ایک عبرت کے پہلو بھی مضمر ہیں۔ محمد ہاشم نے قبول اسلام کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ میں ایک جرائم پیشہ زندگی گزار رہا تھا۔ لوٹ کسوٹ، ظلم و زیادتی، گنڈا گردی میری زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ اچانک میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے دنیا میں کچھ نہیں کیا۔ میرے دل میں ایک طرح کی بے چینی شروع ہوئی، کسی لمحہ مجھے چین نہ آتا تھا۔ اب مجھے سکون کی تلاش کی فکر دامن گیر ہوئی۔ چنانچہ یہی وہ لمحہ تھا جس نے مجھے مذہب اسلام کی طرف موڑ دیا۔ میں چودھری طبقہ سے تعلق رکھتا تھا، لیکن مجھے کبھی مذہبی معاملات سے دلچسپی نہ ہوئی۔ زندگی میں یہ پہلا موقع تھا جب مجھے اپنا مذہب یاد آیا اور میں نے آتما کو شانتی پہنچانے کے لیے مندر کا رخ کیا، لیکن وہاں مجھے کوئی سکون نہ ملا، بلکہ میری پریشانیوں میں اضافہ ہی ہوا، اس لیے کہ مورتی تو ایک کاریگر بناتا ہے، وہ میرا کیا بھلا کر سکے گی۔ مندروں سے جب میں مایوس ہوا تو اب گردواروں کا رخ کیا۔ گردواروں میں حسین اور خوبصورت عورتوں کی بھیڑ نے میرے ذہن کو اور بھی پریشان کیا۔ وہاں بھی میرے درد کا درمان نہ مل سکا۔ آخر میں نے عیسائیوں کے چرچوں سے رجوع ہونے کا فیصلہ کیا۔ جب میں چرچ جانے لگا تو عیسائی حضرات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیے۔ چرچ کے پادریوں نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ میرے دل میں سوال پیدا ہوا کہ صرف ایک ہی بیٹا کیوں؟
جب ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں وہ کئی اولاد جنم دینے پر قدرت رکھتے ہیں، پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں تو خدا عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ بھی ہوں گے، اور خدا نے اپنے بہت سے اختیارات اپنے بیٹے کو دے رکھے ہوں گے۔ غرض یہ کہ عیسائیت کے سلسلے میں طرح طرح کی الجھنوں نے گھیر لیا۔ آخر کار مجھے عیسائیت سے بھی مایوس ہونا پڑا۔ اب مسئلہ صرف مسلمانوں کے مذہب کا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا اور اس کے ساتھ درگاہ پر حاضری دینے لگا۔ میں اپنے مسلمان دوست کی صحبت کی بنا پر مسلمانوں کے سلسلے میں صرف اتنا جانتا تھا کہ ان کے پاس درگاہوں میں حاضری اہم ہے۔ چنانچہ میرے دوست، جن کا نام ظفر تھا، نہایت اہتمام سے اس پر عمل کرتے تھے۔ ہم دونوں حضرات نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کی درگاہ جایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت نظام الدین سے واپسی کے دوران میری نظر قریب ہی کی ایک مسجد پر پڑی، جہاں بڑی تعداد میں لوگ جمع تھے اور کوئی صاحب تقریر کر رہے تھے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، چلو دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے۔ دوست نے کہا، یہاں یہ سب پاگل ہیں، ان کے ساتھ بیٹھو گے تو تم بھی راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ اس نے مجھے روکنے کی ہزار کوشش کی، لیکن میرے دل نے کہا کہ اب مجھے وہاں جانا ہی ہے۔ چنانچہ میں اس جگہ پہنچ گیا اور بادل نخواستہ میرے دوست ظفر بھی میرے ساتھ آ ہی گئے۔ وہ کسی طرح مجھے اس اجتماع سے روکنا چاہتے تھے اور مسلمانوں کے اس طبقہ کو گمراہ باور کرا رہے تھے۔ ہم دونوں اس اجتماع میں شریک ہوئے۔ تقریر کے دوران کہا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف کرتے ہیں، بشرط یہ کہ بندے گناہوں سے باز آ جائیں اور خدا کی طرف رجوع ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ کیا مسلمانوں کا خدا مجھے بھی معاف کرے گا؟ میں نے اپنے دائیں جانب بیٹھے ایک مسلمان سے پوچھا۔ انہوں نے میری صورتحال سمجھ لی اور کہا، کیوں نہیں، اللہ تمہیں بھی معاف کرے گا اگر تم شرک سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جاؤ گے تو پھر تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں ہندی کی کچھ بنیادی کتابیں دی۔ اب میں نے طے کیا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ مجھے جس سکون کی تلاش ہے وہ اس میں رکھا ہے۔ یہ میری زندگی کا نہایت اہم موڑ تھا جہاں مجھے انقلاب کا سامنا کرنا تھا۔ باقاعدہ اسلام قبول کرنے سے قبل میں نے اسلام کے بارے میں خوب مطالعہ کیا۔ اسلام کے سلسلہ میں جیسے جیسے میری معلومات میں اضافہ ہونے لگا، میرے قلب و دماغ ایک عجیب طرح کا سکون محسوس کرنے لگے۔ آخر کار دہلی کے ایک مشہور امام عالم دین کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا تو مجھے اس وقت دھکا لگا جب انہوں نے کہا کہ پہلے ہم آپ کا نام تصویر کے ساتھ اخبارات میں شائع کروا دیں گے، پھر ضابطہ کی کارروائی کریں گے۔ اخبارات میں میرے اسلام کی اطلاع ایک بڑے فتنے کو دعوت دینا تھا۔ میں نے کہا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ قبول اسلام کی فکر مجھے حیدرآباد کھینچ لائی اور میں نے یہاں کی ایک معروف تنظیم کے زیر سرپرستی اسلام قبول کیا اور ضابطے کی کارروائی کی گئی۔ میں نے جب اپنے قبول اسلام کا تذکرہ اپنی اہلیہ سے کیا تو اس نے بھی اس پر آمادگی ظاہر کی اور وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ میری اہلیہ نے کسی طرح کی تعلیم نہ پائی تھی۔ میرے ساتھ سب سے اہم مسئلہ اہلیہ کی دینی تربیت اور دین کی بنیادی معلومات کا تھا۔ اس غرض سے میں نے اپنی اہلیہ کو ایک مسلمان دوست کے گھر میں ٹھہرایا۔ ہم دونوں بہم کام پر جاتے تھے اور میری اہلیہ میرے دوست کے گھر رہتی تھی۔ ایک مرتبہ جب ہم دونوں گھر سے باہر تھے، عجیب واقعہ پیش آیا۔ میری اہلیہ گوشت سے سخت نفرت کرتی تھی۔ مزاج ہی کچھ ایسا بن گیا تھا کہ اس کے سامنے گوشت کا تذکرہ گراں گزرتا تھا۔ دوست کے گھر قیام کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ میری اہلیہ کو دینی علم حاصل ہو جائے۔
میرے دوست کی اہلیہ میری بیوی سے کہا کرتی تھی کہ جب تک گوشت نہ کھاؤ گی تم مسلمان نہیں ہو سکتی۔ ایک دن جب ہم دونوں گھر سے باہر تھے، دوست کی بیوی نے گوشت کی ایک بوٹی زبردستی میری اہلیہ کے منہ میں ٹھونسی، جس کی وجہ سے میری اہلیہ نے ایک تماچا رسید کیا جس سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ فون پر اطلاع دی گئی تو ہم دونوں نے گھر پر عجیب ماجرا دیکھا۔ یہ ایک نو مسلم نوجوان کی داستان ہے۔ اس میں ہم مسلمانوں کے لیے بحیثیت امت دعوت کی کئی چیزیں قابل غور ہیں۔ دعوت دین کی ذمہ داری سے لاپرواہی۔ مسلمان دوست کی اہلیہ سے یہ حرکت ہوئی گویا وہ اپنے ناقص فہم سے یہ باور کرانا چاہتی تھی کہ اسلام گوشت خوری کا نام ہے۔ یہ ایک جزوی واقعہ نہیں بلکہ عام مسلمانوں کی اجتماعی صورتحال کی عکاسی ہے۔ دین کے مزاج سے ناواقفیت کے نتیجے میں مسلمان غیروں کے سامنے اسلام کی غلط تصویر پیش کر رہے ہیں، ورنہ روز مرہ کی زندگی میں اسلام کی دعوت کے بے شمار مواقع ہاتھ آتے ہیں، اور ان مواقع سے استفادہ کیا جائے تو دعوت دین کا کام بخوبی انجام دیا جا سکتا ہے۔ حکمت و بصیرت ایک داعی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جلد بازی یا غیر دانش مندی میں کیا گیا اقدام بسا اوقات دعوت کے کاز کو زبردست نقصان پہنچاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعوت دین کے سلسلے میں ہمیں مسلکی تشدد سے احتراز کرنا ہوگا، ورنہ یہ چیز غیروں کے لیے تشویش کا باعث بنے گی۔ اس نوجوان کے مسلم دوست نے جس مسلکی تشدد کا مظاہرہ کیا، ظاہر ہے کہ اس سے نوجوان پر کچھ اچھا اثر نہیں پڑا۔ مسلکی تشدد اسلام کے پھیلاؤ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ ایک غیر مسلم جن مذہبی جھمیلوں سے چھٹکارا پا کر اسلام میں پناہ لیتا ہے، مسلمانوں میں بھی اس کو یہی صورتحال نظر آئے تو اس کو بڑی مایوسی ہوتی ہے۔ اس نو مسلم نوجوان کے واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اسلامی اصولوں پر کاربند رہنا چاہیے۔ نوجوان کے یہ الفاظ، مجھے اسلام سے اس کے اصولوں کی بنا پر محبت ہے، اگر میں مسلم قوم کو دیکھوں تو شاید میرا اسلام پر باقی رہنا مشکل ہو، مجھے مرتد ہونا پڑے، بڑے چونکا دینے والے ہیں۔ اس نوجوان کو اس بات کا یقین ہے کہ مسلمانوں نے اسلام پر عمل کرنا ترک کر دیا ہے۔ اگر انہیں معیار بنایا جائے تو ہمارا اسلام پر رہنا مشکل ہو جائے گا۔ تو دوستو، یہ تھے ایک فٹ بالر اور ایک محمد ہاشم کے قبول اسلام کی کہانی جو آپ کے گوش و گزار کی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پسند آئے لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن پر اگر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن دوستوں سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ